سبيل الدموع سبيل مريح تنهد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ سب کو پتہ ہے کہ جب دین اسلام نیا آیا تھا تو کفار نے اور دشمنان اسلام نے دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے بے پناہ سازشوں کا انبار بھی لگایا۔ انہوں نے ایک پلان ترتیب دیا اور ایک خاص طرح کا سیٹلمنٹ کیا کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک بدر یا شہر بدر کر دیا جائے، یا انہیں قید کر دیا جائے، یا انہیں شہید کر دیا جائے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک گھر میں آرام فرمائیں۔ آپ سب جانتے ہیں نا کہ دو جان نثار صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر اور اپنا تن من دھن سب قربان کر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ نمبر 1 خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دوسرے نمبر پر ہیں خلیفہ چوہارم حضرت سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ جب محاصرہ کیا گیا اور جس علاقے کا اور جس ایریا کا محاصرہ کیا جاتا ہے، ایون یا جس کے گھر کا محاصرہ کیا جاتا ہے، وہ گھر کتنا زیادہ ڈینجر ہوتا ہے، کتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، آج رات آپ میرے بستر پر آرام کر لیں، میرے پاس لوگوں کی کچھ امانتیں ہیں، صبح ان کو لوٹا کر کے آپ بھی مدینے آ جانا۔ اب آپ اس کو ذرا امیجینیشن کریں اور اس کو ذرا عالم تصور میں لے کر آئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک بستر تھا ایک قتل گاہ تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چادر اوڑھ کر کے آرام فرما رہے ہیں۔ ایک قتل گاہ تھا، ایک ڈینجر سچویشن تھی، ایک خطرناک پوزیشن تھی۔ ناظرین، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دھوکے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا جاتا، لیکن آپ کو پتہ ہے عشق ہو تو ایسا ہو، محبت ہو تو ایسی ہو۔ کسی نے پوچھا تھا کہ علی، آپ اتنی ڈینجر سچویشن میں کیسے سو گئے؟ مطلب ایک عام میں اگر ہیومن سائیکالوجی کی بات کروں کہ انسان جب بہت زیادہ خوف و ہراس میں مبتلا ہوتا ہے اور بہت زیادہ اسے جب اسٹریس فیل ہوتا ہے اور وہ ڈپریشن کا جب مریض ہوتا ہے تو عموماً یہ آبزرو کیا گیا ہے کہ اس کو نیند نہیں آتی۔ اب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بستر ایک کمفرٹیبل جگہ تھی، آرام دہ جگہ تھی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بالکل کمفرٹیبل انداز سے سو گئے۔ کسی نے پوچھا تھا کہ یا علی، آپ اتنے کمفرٹیبل انداز سے کیسے سو گئے؟ اتنا زیادہ ریلیکسیشن آپ فیل کر رہے ہیں، یہ کس طرح ہو گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ لوگوں، عشق ہو تو ایسا ہو، محبت ہو تو ایسی ہو۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بڑی باتوں کے اوپر آنکھیں بند کر کے بلیو کر لیا۔ جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ علی، صبح تم بھی مدینے آ جانا، الفاظوں پہ آپ غور کیجئے گا ناظرین، یہ اس زبان حق ترجمان سے الفاظ نکل رہے ہیں کہ جس کی زبان کے متعلق قرآن گواہی دیتا ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، یہ وحی الہی کے مطابق کلام کیا کرتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ لوگوں، جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ علی، صبح تم بھی مدینے آ جانا، تو علی کے ایمان نے گواہی دی کہ علی، آج رات کمفرٹیبل ہو کر کے سو جا، کیونکہ رسول اللہ نے فرما دیا کہ صبح آ جانا، تو ثابت یہ ہوا کہ آج رات تجھے موت نہیں آ سکتی۔ ہائے ہائے، آپ دیکھیں، عشق ہو تو ایسا ہو، محبت ہو تو ایسی ہو، ایمان ہو تو ایسا ہو، بلیو ہو تو ایسا ہو کہ جب پیارے مصطفیٰ کی مبارک زبان حق ترجمان سے نکل گیا کہ علی صبح مدینے آ جانا، تو کیا ہوا؟ کمفرٹیبل ہو کر کے سو گئے۔ اور ہمارے یہاں تو ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ جس سے اللہ رکھے اس سے
کون شک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک گھر سے جب نکلتے ہیں تو ملاحظہ فرماتے ہیں کہ چاروں طرف سے محاصرہ کیا ہوا. اس زمانے میں ناظرین گھر ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے بالکل آج ملے ہوئے گھر ہیں، بلکہ ایک مکان یہاں پر ہے تو دوسرا مکان میں بھی پاسبل کہ 1 میل کے فاصلے پر ہو، تیسرا مکان آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر ہو. ذرا ڈسٹینس ہوا کرتا تھا، ملے ہوئے نہیں ہوتے تھے، مرج نہیں ہوتے تھے، مکس نہیں ہوتے تھے مکان، کیونکہ ایریا بڑا تھا اور جگہیں بڑی ہوا کرتی تھیں. تو چاروں طرف سے اگر میں آپ کو ایک جغرافیائی سٹرکچر سمجھانے کی کوشش کروں کہ ایک مکان ہے اور اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور چاروں طرف سے اس کا جو سٹرکچر بنتا ہے جغرافیائی اعتبار سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مکان کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اور باقاعدہ یہی پلان تھا اور اسی چیز کو فائنلائز کیا گیا تھا کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیکھے یا پائے یا سرچ کرے یا تلاش کرے، فوراً کے فوراً قتل کر دیا جائے، یعنی کہ شہید کر دیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے آپ باہر نکلتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے تو پھر دشمن کی مجال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ناظرین جب کوئی شخص آتا ہے نا، ضمناً میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ 3 جملوں کی ایک دعا ہے نا، بسم اللہ توکلت علی اللہ. اس کی فضیلت اور اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھیں گے بسم اللہ توکلت علی اللہ، تو روایتوں میں آیا کہ خیریت سے انشاءاللہ گھر لوٹیں گے، اور دوسری روایت میں یہ بھی آیا کہ آپ بھی خیریت سے رہیں گے اور آپ کے گھر والے بھی خیریت سے رہیں گے. سورہ یاسین شریف چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے، آپ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے مبارک گھر سے باہر نکلے اور کسی بھی کافر کو نظر نہیں آئے. تو جب کافر لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گھر میں جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ کوئی ہستی، کوئی پرسنالٹی سو رہی ہے، چادر اوڑھ کر کے سو رہی. ایک کافر نے بولا کہ ہاں یہی ہیں حضور، ان کو قتل کر دیا جائے، یعنی شہید کر دیا جائے. کسی دوسرے نے کہا کہ نہیں یار ایسا کرو، چادر ہٹا کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے کوئی اور پرسنالٹی سو رہی. چنانچہ چادر ہٹا کے جب دیکھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گہری نیند سو رہے ہیں. یہ بھی کیسا عشق ہے نا کہ محبوب کی جان بچانے کے اعتبار سے اور محبوب کی حفاظت کرنے کے اعتبار سے اپنی جان تک داؤ پہ لگاتے. مطلب اگر میں عام جنرلی سی بات کروں تو عام انسان تو غالباً ایسی ڈینجر سچویشن میں کبھی بھی کمفرٹیبل انداز سے نہیں سوئے گا. حضرت علی سو گئے، اور وجہ کیا تھی وہ میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا. اب حضرت ابو بکر صدیق، اب پتہ چل گیا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی دشمنی نہیں تھی. اب تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے، میٹنگ ہوئی، اجلاس ہوا، رسول اللہ کہاں پر ہیں، ٹھیک ہے. اور باقاعدہ طور پر ناظرین، باقاعدہ طور پر یہ اناؤنسمنٹ کیا گیا کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 سرخ اونٹ انعام کے طور پر دیے جائیں. یہ 100 سرخ اونٹ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس زمانے کی بہت بڑی قیمت تھی، بہت بڑا انعام تھا، بہت بڑا گفٹ تھا یہ. اور یہ سرخ اونٹ کی جو جنریشن ہے، جو نسل ہے نا، وہ پاکستان اور ہندوستان میں تو ہے ہی نہیں، یہ تو عرب ممالک میں پائی جاتی ہے، جو تمام اونٹوں کی نسل میں سب سے زیادہ ایکسپینسو نسل کہلاتی ہے. بہت زیادہ کاسٹلی ہے، بہت زیادہ مہنگی ترین. اگر میں اس کی کیلکولیشن کروں سمجھانے کے اعتبار سے کہ 100 سرخ اونٹ کتنی بڑی رقم بنتی، اگر میں کیلکولیشن کروں، نمبر 1 بہت زیادہ کاسٹلی، ایکسپینسو، بہت زیادہ مہنگا. اگر ایک اونٹ کی جو کاسٹ ہے، قیمت ہے، اس کے جو ریٹ ہیں، وہ اگر 1 لاکھ روپے بھی ہو
تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ 100 سرخ اونٹ کی جو ناظرین قیمت بنے گی نا، وہ تقریباً 1 کروڑ روپے بنے گی۔ یہاں تو ہمارے معاشرے میں ویسی نفسا نفسی کا عالم ہے، بے حسی کا عالم، یہاں تو ذرا ذرا سی باتوں پہ اور پیسے لے کر کے لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے، مرڈر کر، وہ تو پھر بھی کفار تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے دشمن تھے۔ 100 سرخ اونٹ، 1 کروڑ روپے کی قیمت، کتنی بڑی رقم ہوگی نا۔ سارے کافروں کی کھوپڑی میں 100 سرخ اونٹ بسے ہوئے اور سب نکل پڑے کہ رسول اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے، انہیں شہید کرنا، انہیں گرفتار کرنا، ان کو مارنا۔ بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی، اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے نا کسی بھی پرسنالٹی کے اوپر، کسی بھی چیز کے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پری پلان یہ تھا کہ ہم دونوں کو غار ثور کے اندر جانا، اور غار ثور میں جب گئے تو 2 طرح کے غار مشہور ہیں، ایک غار ہیرا ہے اور دوسرا غار ثور ہے۔ غار ہیرا وہ غار کہلاتا ہے کہ جس میں سب سے پہلے وحی نازل ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور غار ثور وہ کہلاتا ہے کہ جہاں پر یہ دونوں مقدس شخصیات نے اسٹے کیا تھا۔ 3 دن اور 3 رات جو ہے نا وہ کتابوں میں اس کی جو اسٹے کرنے کی مدت اور ٹائم پیریڈ ہے وہ ایکسپلین کیا گیا۔ اچھا، غار ثور کے متعلق زائرین کہتے ہیں جو گئے تھے کہ غار ہیرا میں جانا آسان ہے، جبکہ غار ثور کے اندر چڑھنا بہت مشکل ہے۔ اب غار ثور کے اندر اس زمانے کے جو کھوجی تھے، جو انویسٹیگیٹر تھے، ناظرین وہ اتنے ماہر ترین تھے اور اتنے زیادہ اسپیشلسٹ تھے وہ اپنی اس ایبیلٹی کے اندر کہ وہ قدموں کے نشانات سے پتہ لگا لیا کرتے تھے کہ یہ نشان کس انسان کے، اور یہ تو دونوں مقدس شخصیات اور جو سیلیبریٹیز ہیں یہ تو مشہور شخصیت تھے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشہور شخصیت، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت زیادہ مشہور شخصیت کے مالک۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب جا رہے ہیں، اور سارے کافروں کی کھوپڑی میں یاد رکھے گا 100 سرخ اونٹ بسے کہ بھئی ہم پکڑ کے لے کر آئیں، 100 سرخ اونٹ ہمیں انعام کے طور پر ملیں گے۔ غار ثور میں جب جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، عشق ہو تو ایسا، عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کام یہ کریں کہ آپ میرے کندھے کے اوپر سوار ہو جائیں، آپ تھک گئے ہوں گے نا تو میں آپ کو لے کر کے جاؤں گا، یہ بے ادبی مجھ سے نہیں ہوگی کہ آپ چڑھ کے جائیں، بلکہ آپ میرے اوپر سواری کریں۔ غار ثور میں گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں پہ ذرا اسٹے کریں، غار کی صفائی وغیرہ کر لوں، کوئی کیڑا موذی جانور وغیرہ تو کچھ نہیں۔ چنانچہ دیکھا کہ غار کے اندر چھوٹے 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 سوراخ بنے ہیں۔ آپ نے اپنا چادر یا کرتا جو بھی کتابوں میں آیا اس کو پھاڑا، ذرا ذرا سا سوراخوں کو بند کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی سانپ، بچھو یا موذی کیڑا وغیرہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے۔ آخر میں نیچے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا سوراخ بچ گیا، اپنا مبارک انگوٹھا رکھ دیا تاکہ وہ پیک ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کیڑا یا سانپ وغیرہ اس سوراخ سے آ کر کے میرے حبیب کو نقصان نہ پہنچا دے۔ عشق ہو تو ایسا ہو، محبت ہو تو ایسی ہو۔ اب جب وہ رکھ دیا، بیٹھ گئے، اور اس سوراخ کو جب پیک کر دیا، اب پکار رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اندر تشریف لے کر آ جائیں، میں نے ڈسٹنگ کر دی، میں نے کلین کر دیا، اور جو ٹریجڈیز جو پاسبل تھی اس کے حفاظت کے اعتبار سے وہ سب کا سب میں نے کلیئر کر دیا، حضور اب آپ آرام فرما ہو جائیں۔ میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے ناظرین کہ سفر تو ابو بکر صدیق نے بھی کیا تھا نا، سفر ٹریول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سوئے نہیں۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی نیت سے۔ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری گود میں سر رکھ کر آرام کر لیں، آپ تھک گئے۔
ناظرین، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو دو جہانوں کے سردار ہیں، حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا نا. یہ کائنات، یہ شمس و قمر، یہ بحر و بر، یہ خشک و تر، کچھ بھی نہ ہوتا. جن کی وجہ سے تخلیق، جن کی وجہ سے کائنات کو کریٹ کیا گیا، وہ سردار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے نصیب پہ قربان ہونے کا میرا من کرتا ہے کہ حضور ان کی گود میں سر رکھ کر آرام کر رہا. لیکن ناظرین، وہاں سے ایک سانپ نکل پڑا تھا. وہاں پہ سارے کافر سرچ کر رہے ہیں نا، اور یہ غار ثور میں سانپ نے ڈسا، پھر ڈسا، کہیں میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو جائے. ایک انسان کتنی تکلیف برداشت کرے گا؟ ہمیں تو ایک مچھر کا ڈنگ برداشت نہیں، چونٹی اگر کاٹ لے تو وہ تک ہمیں برداشت. وہ سانپ کا ڈنگ برداشت کر رہی، یہ سوچتے ہوئے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں کہیں خلل پیدا نہ ہو جائے. چنانچہ ایک کب تک برداشت ہوگا؟ پھر ظاہر ہے پوائزن، زہر ہوتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو نکلے اور چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار گالوں کے اوپر گرے. حضور علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، کیونکہ آپ کو پتہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے. آنکھیں کھولی، پوچھا کہ ابو بکر کس بات نے رلایا؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ، سانپ نے ڈس لیا. حضور نے اپنا لعاب دہن نکالا، مبارک تھوک نکالا، لعاب دہن نکالا، اور پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر جہاں پہ سانپ نے ڈسا تھا اس پوائزن کے پاس جب لگایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعد میں کہ حضور کا مبارک لعاب دہن لگنا تھا، خدا کی قسم وہ زخم، وہ پوائزن کا حصہ ایسے اچھا ہو گیا کہ جیسے کبھی بھی کسی بھی سانپ نے ڈسا ہی نہیں تھا. اب جو غار کا دہانہ تھا، جو ہر کافر کی کھوپڑی میں 100 سرخ اونٹ بسے ہوئے، یہی میرے لیکچر کا ٹاپک ہے نا، اور یہی میرے ایکسپلینیشن کا عنوان ہے کہ 100 سرخ اونٹ تاریخ کا سب سے بڑا انعام تھا. یہ 100 سرخ اونٹ. کچھ کافر آئے، اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اچانک مکڑی نے جو ہے نا وہ، اچھا غار ثور کا جو ایک اسٹرکچر ہے وہ یہ کہ وہ نیچے سے کچھ راستہ بنتا ہے جانے کا. غار کہتے ہیں کہ ایک پہاڑ کے اندر ایک ٹیڑھا میڑھا سا کمرہ ہوتا، نیچے سے جانے کا راستہ. اب مکڑی نے فوراً جالا بون دیا، 2 کبوتریوں نے انڈے دے دیے. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 کبوتریوں کی نسل میں اتنی زیادہ برکت عطا فرمائی کہ آج جو مدینۃ المنورہ کے اندر ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں آپ کو کبوتر نظر آئیں گے نا، وہ انہی 2 کبوتریوں کی اولادوں میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنا ایک پارٹ ادا کیا تھا. اور جو ہے نا وہ مکڑی نے جالا بن دیا. وہ اتنے زیادہ انویسٹیگیٹر تھے، ماہر ترین کھوجی، آ کے کہنے لگے کہ اگر یہاں سے کوئی شخص اندر گیا ہوتا تو ڈیفینیٹلی مکڑی کا جالا تو ٹوٹ گیا ہوتا، لیکن مکڑی کا جالا تو پراپر ہے، بھرا ہوا ہے، بنا ہوا ہے، اور اس کو بنایا گیا ہے صحیح سے، اور جالا بھرا ہوا. ٹھیک ہے، اگر کوئی اندر گیا ہوتا. اور یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی جان کا خوف نہیں. قرآن کہتا ہے کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، آہستہ آواز میں، سرگوشی کے عالم میں. اور دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، جو پرواہ تھی حضور کی جان کے پرواہ. حضور کے کان میں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، اگر دشمن جھک جائے نا تو ہمیں دیکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ جھک کے جانے کا راستہ، ہم چھپے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، آیت فرمائی اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر غم نہیں کرو، لا تحزن، غم نہیں کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ. جب یہ الفاظ دہرائے گئے نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگا کہ میرے دل کے اندر سے سارے غم اور سارے خوف ختم ہو گئے.
ہر چیز جو ہے نا وہ ختم. اب میں ریلیکس فیل کر رہا ہوں, میرا اسٹریس دور ہو گیا, اور یہ میری سب جو ٹینشن تھی نا وہ سب ختم ہو گئی. اور یہ ساری فکریں, سارا اسٹریس اس لیے تھا کہ کہیں کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے. یہی وجہ ہے کہ گفتگو میں اب ختم کر رہا ہوں اس واقعے کے حوالے سے, کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے. چاندنی رات ہے اور آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ, کیا دنیا کے اندر کوئی مسلمان ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں ان آسمانی ستاروں سے بھی زیادہ؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقیدہ تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں کہ آسمانوں پر ستاروں کی تعداد ہے کتنی. حالانکہ سائنسدانوں کے اکارڈنگ اربوں کھربوں ستارے ہیں جن کو مطلب کاؤنٹ کرنا ہی ناممکن سی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ, ہاں, ایک ایسا شخص, ایک ایسی سیلیبریٹی ہے اور ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کی زندگی بھر کی نیکیاں جو ہے نا وہ آسمان پہ موجود ستاروں سے بھی زیادہ یا برابر ہے. مفہوم عرض کی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی کہ یا رسول اللہ, مجھے تو لگا کہ آپ میرے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیں گے کہ ان کی نیکیاں زیادہ. تو پتہ ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ, عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نیکی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری نیکیوں سے بھی بڑھ کر ہے یا برابر ہے. اور وہ ایک نیکی کون سی ہے؟ جو انہوں نے غار ثور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے اعتبار سے بہت زیادہ سیکریفائس پیش کیا, قربانی پیش کی, اپنا تن من دھن سب قربان کر کے رکھ دیا. تو ناظرین, یہ سرخ اونٹ والا واقعہ کہتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں سکینہ, سکون, ریلیکسیشن نازل فرما دیا. کتنا انوکھا واقعہ ہے نا. اپنے بچوں کو سنایا کر, ادھر ادھر کے پروگرام دکھانے, بتلانے, الٹی سیدھی کہانیاں سنانے کے بجائے, یا آج کل کے مروجہ ڈرامے دکھانے کے بجائے, بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم کامیاب لوگوں کی ہسٹریاں اپنے بچوں کو بتائیں. چائلڈ ہوڈ کے زمانے سے ہی جب آپ صحابہ کرام کے واقعات, اولیاء کرام کے واقعات سناتے رہیں گے, ایک دن ایسا آئے گا, یقین مانے آنے والا وقت آپ کو بتائے گا کہ آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی. ابو بکر صدیق کے واقعات کا یہ انوکھا واقعہ, 100 سرخ اونٹ کتنی بڑی رقم ہے. یہ انوکھا واقعہ اگر آپ کو پسند آ جائے تو سب سے پہلے لائک کریں, اس کے بعد شیئر کریں. اور نئے آنے والے ناظرین سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر انہوں نے میرے یوٹیوب چینل حسان امتیاز ٹی وی کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں. اور میرا فیس بک پر بھی پیج ہے, اس کا نام حسان امتیاز ٹی وی اسکرین پر لکھا ہوا آ رہا. اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن پہ آپ کو اویلیبل ہو جائے گا. آپ تمام ناظرین فیس بک کے پیج پر بھی جا کر میرے تمام لیکچرز کو واچ کر سکتے ہیں.